کیونکہ یہ مترادف ہے امام اعظم کے ساتھ لگا سکتے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ مذہب یہ امام اعظم کے ساتھ خاص ہے یا مسلک یہ چاروں ائمہ کے ساتھ خاص ہے، یہ مذاہب کے ساتھ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نعرہ بڑھا لو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، اور مذہب امام اعظم لگا لو۔ نہ یہ تم خود لگاتے ہو اور نہ ہم حنفیوں کو مسلک امام اعظم لگانے دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیسا انصاف ہے؟ اور میں تو بڑی ذمہ داری سے بولتا ہوں کہ آپ چاہے بحری کی سرزمین ہو یا بریلی کی سرزمین مناظرہ کروا لو، انشاءاللہ تعالی یہ بندے ناچیز لفظ مسلک پر یہ ثابت کر کے رہے گا کہ امام اعظم کے ساتھ اگر تم خاص نہیں مانتے تو ہر ولی کا مسلک ہمارا مسلک ہوگا، غریب نواز کا مسلک ہمارا مسلک ہے، مدار العالمین کا مسلک ہمارا مسلک ہے، محبوب الہی کا مسلک ہمارا مسلک ہے، ہر ولی کا مسلک ہمارا مسلک ہوگا۔ اس لیے سوچ لینا، اگر کسی کے ساتھ خاص کرو گے تو یہ سوچنا پڑے گا کسی اور کے ساتھ لگانا جائز ہے یا نہیں۔ ارے جو امام اعظم اگر تشریح یہ کرتے ہو کہ غریب نواز کا مسلک امام اعظم کا مسلک ہے، بھائی تو یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو میرے ابا کا مسلک تھا وہ امام اعظم کا ترجمان تھا، میں مسلک محبوب اشرف لگاؤں؟ بھائی وہ حنفیت سے الگ نہیں تھے اور بڑی خدمت کی، اور خاص طور سے یہاں پہ مناظرہ اعظم ہند کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ابھی ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم، انہوں نے سنیت کی بڑی خدمت کی، ان کے بیٹے بھی لگا سکتے ہیں مسلک مناظرہ اعظم ہند۔ آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اگر خدمت کی بنیاد پر مسلک کا لفظ لگایا جا سکتا ہے تو ہر سنی ہر خانقاہی کی خدمت کی بنیاد پر ہر سنی ہر اہل طریقت مسلک کا نعرہ لگا سکتا ہے۔ اس لیے ایسی تشریح مت کرو جو ہندی کی چندی ہو جائے۔ بس گزارش یہ ہے آپ نعرہ لگائیے، بہت سے الفاظ ہیں، تعلیمات فلاں، فیضان فلاں، یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن مسلک اعلیٰ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا نعرہ یا مذہب امام اعظم ابو حنیفہ کا نعرہ، یہ ہماری سنیت کی پہچان، یہ ہمارے مسلک کی پہچان، یہ ہمارے فروعی مسائل کے امام کی پہچان ہے۔ تو اس لیے سنیت کو بانٹنے کی کوشش نہ کیجیے، آپ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں، لیکن آپ کی ان غلط کرتوتوں کی بنیاد پر ہماری چاہت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ سے زیادہ محب ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے چاہا، لیکن آپ کی غلط کاریوں کی بنیاد پر، آپ کی ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر، آپ کی انانیت کی بنیاد پر، ارے سوچو ابھی تو ایک ہی چراغ ہے، اس چراغ کے گل ہو جانے کے بعد اس شہر کا کیا حال ہوگا؟ کوئی مرکز نہیں، چاہے علم ہو چاہے کوئی اور ہو، جہاں بھی علم کی آماجگاہ ہوگی وہ علم کی آماجگاہ تبلیغ و تعلیم و سنیت کے حساب سے وہ علم کی آماجگاہ بدلتی رہتی ہے، وہ مرکز بدلتا رہتا ہے۔ کل وہاں تھا، ارے کوفہ سے پہلے مرکز علم کوفہ تھا، اس کے بعد دلی آیا، کوفہ والوں کو تکلیف نہیں ہوئی، دلی سے بدایوں آیا، دلی والوں کو تکلیف نہیں ہوئی، بدایوں سے آپ کے شہر میں آیا، بدایوں والوں کو تکلیف نہیں ہوئی، اب آپ کے شہر سے دوسرے شہر میں ہم لے جانا چاہتے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، یہ عجیب بات ہے۔ ہم کوشش، ہماری ان میسجوں سے یہی اعلان ہوتا ہے، خدا را سنیت کو پہچانیے اور سنیت پر عمل کیجیے۔ ہم انتشار اور اختلاف کے قائل نہیں ہیں، حق بات کہنے کے، حق بات سننے کے اور حق بات سمجھنے کے قائل ہیں۔ دعوے عشق رضا اور آل نبی سے نفرت، جھوٹی ہے محبت تیری، جھوٹا ہے دعویٰ تیرا۔ السلام علیکم۔